حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، جاہل اپنے ہی جیسے کی طرف مائل ہوتا ہے یا اپنے ہی جیسے سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہمت ہار جانا کم عقلی کی نشانی ہے۔ جو تمہاری طرف جھکے اس سے بے اعتنائی برتنا اپنی عقل کا نقصان ہے، اور جو تم سے بے رخی اختیار کرے اس کی طرف جھکنا نفس کی ذلت ہے۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ حق کی کڑواہٹ کو برداشت کرو تاکہ باطل کی مٹھاس تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اور فرمایا کہ مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ صاف رہنا مومن کی طبیعت اور غصے کو پی جانا اس کی عادت ہے۔ دنیا داروں کے ساتھ نہ رہنا، کیونکہ اگر تمہارے پاس کم پونجی ہوگی تو حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ ہوگی تو حسد کریں گے۔ اور فرمایا کہ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ بینجامن فرینکلن تحریر کرتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فراموش نہ کیا جائے تو کچھ لکھو جو پڑھا جائے، اگر یہ نہ ہو سکے تو کوئی ایسا کام کرو جو کہ لکھا جائے۔ جاہل ہونا شرم کی بات نہیں، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا اصل بے شرمی ہے۔ قرضے سے دور رہیں، کیونکہ قرضہ آپ کو ذلیل کر سکتا ہے۔ میں نے تسلیم کیا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی آمدنی کو کم خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ نیکی کا آغاز مشکل اور انجام بخیر ہوتا ہے، برخلاف اس کے کہ بدی ابتدا میں لذیذ اور انجام کار تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ پاؤں کی لغزش کے بعد تو سنبھلا جا سکتا ہے، لیکن زبان کی لغزش کے بعد سنبھلنا ناممکن ہے۔ جب بھی آپ پانی کی گہرائی ناپنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی دونوں پیروں کا استعمال نہ کریں۔ طے شدہ کیا ہے؟ تقدیر اور تقدیر کو کیا چیز بدل سکتی ہے؟ ہماری دعا۔ دعا معجزے کرتی ہے، اس لیے اپنی زندگی کی کہانی میں کسی اتفاق، کسی واقعے سے پریشان ہو جائیں تو پھر دعا کریں، بہت دعا کریں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو۔ ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آپ پوری رات روتے ہو۔ اپنے آپ سے سب سے بڑی لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں، بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس بارے میں کیا حکم فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں کرتا۔ کھائیں ایسے کہ آپ اپنے جسم سے پیار کرتے ہیں، حرکت ایسے کریں کہ آپ اپنی صحت سے پیار کرتے ہیں، بولیں ایسے کہ آپ اپنی عزت سے پیار کرتے ہیں، اور زندگی ایسے گزاریں کہ آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز خوبصورت ہے اگر آپ کا اپنا دل خوبصورت ہے۔ دل خوبصورت بنائیں، منظر بدل جائیں گے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں
تو مان لیں کہ یہ مالک کا کرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔